کچھ دور ہمارے ساتھ چلو، ہم دل کی کہانی کہہ دیں گے، سمجھے نہ جسے تم آنکھوں سے، وہ بات زبانی کہہ دیں گے۔ پھولوں کی طرح جب ہونٹوں پہ ایک شوق تبسم بکھرے گا، دھیرے سے تمہارے کانوں میں ایک بات پرانی کہہ دیں گے۔ اظہار وفا تم کیا جانو، اقرار وفا تم کیا جانو، ہم ذکر کریں گے غیروں کا اور اپنی کہانی کہہ دیں گے۔ کچھ دور ہمارے ساتھ چلو، ہم دل کی کہانی کہہ دیں گے۔ ساریہ کی آمد سے وہ بے خبر تھا۔ اب اچانک اس کی انٹری اور اس پر ایک شرمناک الزام کا حملہ۔ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ جتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا اس سے بھی زیادہ پھرتی سے اس نے ساریہ کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا، جن سے وہ کپڑے پھاڑنا چاہتی تھی۔ اس جھٹکے سے وہ کارپٹ پر گر پڑی تھی۔ دماغ درست نہیں ہے تمہارا؟ تم ہوتی کون ہو چھپ کر میری باتیں سننے والی؟ دماغ درست نہیں ہے تبھی تو آپ سے پیار کر بیٹھی ہوں، اور آپ تو چھپے رستم نکلے۔ ایک طرف بیزاری و سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دوسری طرف کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی۔ نوفل سینے پہ بازو باندھے اطمینان سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی نازیبا حرکت پر غصہ و اشتعال اود کر آیا تھا، مگر لمحے بھر میں اس نے اپنے غصے پر قابو بھی پا لیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آنٹی، انکل اور باقی لوگوں کو آپ نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ کو لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، آپ کبھی شادی نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ مجھے بدھو نہیں بنا سکتے۔ میں نے آپ کی چوری پکڑ لی ہے۔ اس کی خاموشی نے اسے شیر کر دیا تھا۔ وہ بے خوف خدر بول رہی تھی۔ تم نے میری چوری پکڑ لی؟ کیا کر لو گی تم میرا؟ میں سب کو بتا دوں گی آپ کی اصلیت، کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، باہر گرلز سے افیئرز کرتے ہیں اور گھر میں ڈھونگ کرتے ہیں پارسائیوں لاپرواہی کا، گویا آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ نوفل کی سنجیدگی و سپاٹ انداز لمحہ بھر میں اس کی بے خوفی ہوا کرنے لگا۔ آف کورس، تم جیسی گھٹیا لڑکیوں کی پرچھائی سے بھی مجھے کراہیت آتی ہے۔ تم نے خیر چند لمحوں قبل جو گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے مجھے رسوا کرنے کی، تمہاری اس ذلیل حرکت سے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اسی گھمنڈ و بے حیا عورت کا خون ہو جو بدقسمتی سے میری ماں تھی۔ اس بار اس کے لہجے میں بادلوں کی گھن گرج تھی۔ ساریہ اس کی سرخ آنکھوں اور بھڑکتی ہوئی آواز سن کر اپنی تیزی و تراری بھول کر سہمی۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ جتنا بھی جلد ممکن ہو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں تمہارے گھٹیا وجود کو قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑے حقارت بھرے لہجے میں تنبیہ کی گئی۔ پلیز نوفل، شٹ اپ، منہ بند کرو۔ وہ بات قطع کر کے دھاڑا۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کسی دوسری لڑکی کو چاہیں، کسی اور لڑکی کا نام آپ کے ساتھ لگے۔ اسے لگا وہ اسے کھونے لگی ہے، اور یہ کھونے کا ہی درد تھا وہ خوف و دہشت کو پسے پشت ڈال کر روتے ہوئے کہنے لگی، یہی فیلنگز میری تمہارے لیے ہیں۔ میں یہ کبھی نہیں برداشت کروں گا کہ تم مجھے چاہو، تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑے۔ نو نیور۔ وہ موبائل اٹھا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اماں کیا دیکھ رہی ہو وہاں؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ نویرا نے ماں کو حیرت و خوف سے باہر دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب پہنچ کر باہر کھڑکی کے پار دیکھا، اور وہاں کا منظر دیکھ کر وہ بھی خوف و دہشت سے متحوش ہو گئی تھی۔ اس کی پیاس اڑ گئی تھی۔ لان کے عقبی حصے میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھدال زمین کھود رہا تھا۔ وہ خاصی گہرائی اور چوڑائی میں کھودی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی یوسف کھڑا معائنہ کرنے کے ساتھ کچھ ہدایت بھی دے رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر صفاقی و بربریت چھائی ہوئی تھی۔ ماں، وہ ملازم زمین کیوں کھود رہا ہے؟ وہ کھڑکی سے دور ہوئی اور جہاں آرا کا ہاتھ پکڑ کر خوفزدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی، وہ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ او ہو، نہیں نہیں نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ موت کا خوف اسے ہراساں کر گیا تھا۔ مجھے کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی موت کا سامان تم نے خود کیا ہے۔ کتنا سمجھایا تھا اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ ان مردوں اور سانپ کی ذات ایک ہی ہوتی ہے۔ سانپ کو کتنا بھی دودھ پلاؤ وہ اپنا نہیں ہوتا، موقع پاتے ہی ڈس لیتا ہے، اور مرد بھی ایسی ہی فطرت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جو ٹھوکر کھا کر نہیں سنبھلتے بلکہ گر کر ہی سنبھلتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ کیا وہ درندہ ہمیں مارنے کے در پہ ہے؟ کسی صورت معاف کرنے والا نہیں۔
میں کہتی ہوں اس کی بات مان لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یہ سرزمین اور کسی ایسی جگہ جا بستے ہیں جہاں ہمیں کوئی جاننے والا نہ ہو۔ مایوسی کے گھپ اندھیروں میں انہیں ایک یہی کرن دکھائی دے رہی تھی۔ کیا کسی جنگل ویرانے میں چلی جاؤں؟ کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں ہم سب سے دور ہو کر؟ غاروں والی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ غار ہو یا صحرا، زندگی تو ہوگی نہیں، وہ زندگی موت سے بھی زیادہ اذیتناک ہوگی۔ نویرا کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، بہت عجیب حالت ہو رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، سکون کا سانس لو۔ سکون کا سانس کس طرح آئے گا اماں؟ موت سر پر کھڑی ہے اور تم سکون کا سانس لینے کی بات کر رہی ہو؟ یہاں میری جان پہ بن رہی ہے۔ جان تو تمہیں دینی ہوگی، اس جان پر ایک اور جان کا بوجھ لے کر جی رہی ہو۔ یہ بہت ظلم ہے تم پر جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے یوسف دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے استہزائیہ انداز میں بولا، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں یوسف صاحب، ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ جہاں آرا ہاتھ جوڑ کر لجاجت بھرے لہجے میں گڑ گڑانے لگی تھی، معذرت خواہ ہوں، اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، میں آپ کو جانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہ تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ؟ میں نے کہا نا، اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، میں تم لوگوں کی اصلیت جان گیا ہوں۔ آج یہاں سے چلی جاؤ گی اور کچھ عرصے بعد بھرپور طریقے سے بلیک میل کرو گی۔ تم لوگوں کو باہر نہیں، اوپر جانا ہوگا، اوپر۔ میری بات درست لگی آپ کو؟ میں اسی ہفتے بارات لے کر آ جاؤں گا۔ میں صوفیہ ممانی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد انہوں نے حامی بھری تھی، جب وہ اب پھر سے ڈاماڈول ہو رہی ہیں۔ پیارے میاں زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہے تھے۔ درست ہے تمہاری بات، اس معاملے کو طول دینا فضول ہی ہے، اس ہفتے یہ کام ہو ہی جانا چاہیے۔ بالکل درست ہے، پھر آپ رضامند کر لیں گے ممانی جان کو؟ تم نے کہا ہے نا یہیں جاب کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بلکہ قسم کھاتا ہوں کہ سودا کو دبئی لے کر نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے ملک اور اپنے شہر میں ہی کام کروں گا۔ میں بھی پپو کو منانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، آپ وعدہ کریں کہ ممانی کو ضرور منائیں گے، کیونکہ آپ ایک ایسے انسان ہیں جس پر مجھے پورا اعتبار اور بھروسہ ہے۔ آپ میں یہ خوبی ہے کہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کتنا قابل ہوں میں، جو شخص اپنی پہلی اور آخری تمنا، اپنے دل اور اپنی محبت بھی وہ جس سے میں اور میرا رب واقف ہے تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اگر مجھ میں اتنی ہی قابلیت ہوتی تو سودا زید کہلاتی، پھر تمہاری پرچھائی بھی اسے چھو نہیں سکتی تھی۔ تعصب زدہ سوچیں دماغ میں گردش کرنے لگی تھی۔ زید بھائی کہاں کھو گئے آپ؟ میری بات سن نہیں رہے؟ وہ اسے ایک دم سے گمسم دیکھ کر بے قراری سے بولا۔ میں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، تم اب حوصلہ کرو، میں آفس جا کر پہلے پھوپھو جان سے بات کروں گا۔ صرف بات ہی نہیں، ممانی جان کو راضی بھی کرنا ہے، حسب عادت بات پر زور دیتے ہوئے کہا گیا۔ آئی نو، اسے صرف بات نہیں کرنی، انہیں راضی بھی کرنا ہے۔ ایک تکلیف دہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ سوری، آپ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے میں کیسا آدمی ہوں، بار بار آپ کو پریشان کرنے آ جاتا ہوں۔ دراصل ممانی جان سے خاصی قبیدہ تھی مما، وہ سودا کو بہو بنانے کو تیار نہ تھیں، اور اتفاق سے چندا کے سیل فون میں نے سودا کی کئی تصویریں دیکھی تھیں اور تب ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا مما کی بہو صرف سودا ہی بنے گی۔ وہ اپنی داستان اسے سنا رہا تھا اور وہ سننے پر مجبور تھا۔ مما کو جس طرح راضی کیا وہ بہت سخت مرحلہ تھا، اور جب مما راضی ہوئی تو اب کہتی ہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مگر میری بہو صرف سودا ہی بنے گی۔ کیا لوگے، کیا آرڈر کروں؟ خاطر و مدارت کے بہانے ہی ٹاپک بدلنا چاہا، وگرنہ سودا کی گردان اس کے حوصلوں کو ریزہ کر رہی تھی۔ اس کی بات پر پیارے میاں معذرت کرتے ہوئے ایک بار پھر اسی ہفتے بارات لانے کا یقین دلاتا چلا گیا تھا۔ محبت روح کا عذاب ہے، پل پل زندگی کا تاوان ادا کرنا پڑتا ہے یہاں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ رات بھی سکون سے نیند نہیں آئی تھی، اب ذہنی تناؤ کے باعث آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھی۔ دیکھ کر کہیں اور تیرے پیار کی برسات، خشک سالی سی اتر آئی ہے دل کی زمین پر۔ جب سے نوفل کو فون پر بات کرتے سنا تھا اور جواباً اس کے سوال کرنے پر جس طرح اس نے اسے لفظوں کی مار ماری تھی، نفرت کی آگ سے جھلسایا تھا، وہ سب اسے تکلیف و اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ ساری رات درد و کرب میں مبتلا رہی تھی، بار بار یاد آ رہا تھا وہ کسی لڑکی سے کس طرح خوش مزاجی و شوخی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کبھی اسے اتنے ریلیکس انداز میں بات کرتے نہ سنا تھا۔ وہ ہمیشہ بدمزاجی کی حد تک سنجیدہ و خاموش رہتا تھا، کم از کم اس نے کبھی اسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ رات
بعد اس کی باتوں تانوں پر وہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ صبح ناشتہ اور لنچ بھی اپنے کمرے میں ہی کیا تھا۔ اس کی اس غیر حاضری پر زرخا بیگم کو تشویش ہوئی تھی۔ جب وہ شام کی چائے پر بھی کمرے سے باہر نہ نکلی تو اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ ساریہ بیٹا کیا بات ہے، آج سارا دن روم سے باہر نہیں آئی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ شفقت سے کہتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ساریہ نے غصے سے دوسری طرف چہرہ موڑ لیا۔ کیا بات ہو گئی، کیا ہو گیا؟ بات کیوں نہیں کر رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ لیکن یہاں کسی کی اتنی جرت نہیں جو آپ کو کہنا تو درکنار نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ نوفل اور اس کے ماں بہن ہونے والے تنازع سے بے خبر وہ اس کی سرد مہری دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کسی کی جرت کے آگے آپ کے ایک لاڈلے کی جرت بھی کافی ہوتی ہے۔ وہ جو دل چاہے کر سکتے ہیں، نہ انہیں ڈر ہے نہ کسی کا خوف۔ نوفل کے متعلق کہہ رہی ہیں؟ وہ متحیر ہوئی۔ جی، ان کے علاوہ بھی کوئی لاڈلا ہے آپ کا؟ انہیں ہی آپ نے اتنا سر چڑھا رکھا ہے کہ باقی سب اتنے گرے پڑے دکھائی دیتے ہیں ان کو، نہ کسی کو عزت دیتے ہیں نہ کسی سے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ نوفل نے جو ماں کے کردار کے حوالے سے اسے تانے دیے تھے وہ کسی نشتر کی طرح اسے گھائل کر گئے تھے۔ وہ اب کسی لحاظ و مروت کے بغیر زرقا سے گفتگو کر رہی تھی، حالانکہ وہ سراسر لا علم و بے قصور تھیں۔ اب جب تک آپ مجھے ساری بات نہیں بتائیں گی تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ آپ کے اور نوفل کے درمیان کیا بات ہوئی ہے؟ اس کی کڑوی کسیلی باتوں پر ان کی پرشفیق مسکان کم نہ ہوئی تھی۔ چوری پکڑی ہے میں نے اس کی، جو آپ نے کبھی پکڑ ہی نہ سکی تھی، وہ جتانے والے انداز میں انکشاف کرتی ہوئی بولی۔ چوری؟ کیسی چوری پکڑی ہے؟ وہ سخت متعجب ہوئی۔ کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر سیل فون پہ بات کر رہے تھے اور یہ چوری نہیں ہوئی، وہ تو عموماً پڑھائی کے حوالے سے کلاس فیلوز یا اساتذہ سے بات کرتا رہتا ہے۔ آپ نے شاید پہلی بار سنا ہے نوفل کو کسی سے بات کرتے ہوئے۔ ان کے لہجے میں بھلا کا اعتماد تھا اور یہ اعتماد ساریہ کے بھڑکتے ذہن کو مزید بھڑکانے لگا تھا۔ یہی تو آپ کی بھول ہے آنٹی، وہ آپ لوگوں کے اعتماد کو مٹی میں رول رہے ہیں، آپ کی نظروں میں معصوم بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ کیا ہوا ہے ساریہ، آپ کو کسی غلط فہمی کا شکار لگ رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا نا نوفل کا کال کرنا وہ بھی کلاس فیلوز کو ہی کالز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے انداز و لہجے میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ انہیں سنجیدہ ہونا پڑتا۔ مان گئی آپ بہت انوسنٹ ہیں اور آپ کی اسی انوسنس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باہر لڑکیوں سے فلرٹ کرتے ہیں اور گھر میں ظاہر کرتے ہیں انہیں لڑکیوں سے نفرت ہے، اور نفرت اس لیے کہ ان کی ماں بدچلن عورت تھی۔ اسی حوالے سے وہ صنف مخالف کو بدچلن سمجھتے ہیں۔ ماضی جو راگ بن گیا ہے، میں نہیں چاہتی اسے کرید کر دبی ہوئی چنگاری کو ہوا دی جائے، کیونکہ چنگاری کب شعلوں کا روپ دھارے پتہ نہیں چلتا۔ آپ بھی آئندہ کبھی اس موضوع پر بات نہیں کریں گی۔ وہ خاصی سنجیدگی سے اسے تنبیہ کرنے لگی۔ مجھے کبھی شوق نہیں رہا اس ٹاپک پر بات کرنے کا۔ ہمارے گھر میں شہوانہ آنٹی کا نام لینا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں رات ان کے حوالے سے تانے نوفل نے مجھے دیے ہیں۔ آپ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہوگا، وگرنہ میں جانتی ہوں نوفل شہوانہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے حوالے سے تانے دینا دور کی بات ہے۔ نوفل کو انہوں نے ماں بن کر ہی پالا تھا، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی اچھائی و برائی اور ہر عادت سے مکمل واقفیت رکھتی ہیں، وہ بھی اس کی نیچر سے آگاہ تھیں، اور ان کی اس آگاہی پر ساریہ ششدر رہ گئی تھی۔ نمک مرچ لگا کر ہر بات وہ انہیں بتاتی چلی گئی، ماں سوائے اس حرکت کے جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں وہ نوفل کی وجہ سے ہی قاصر رہی تھی، اور جس کے سبب اسے شہوانہ کے تانے سننے کو ملے تھے۔ آج کل وہ ایگزامز میں بزی ہیں، فری ہوتے ہی میں ان سے آپ کے حوالے سے بات کروں گی۔ آپ اس کی باتوں کو مائنڈ مت کیا کریں۔ حسب عادت ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ اسے بہلا کر کمرے سے باہر لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آنٹی آپ نوفل کو کچھ مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو ان کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ زرقا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یوسف کے لہجے میں بے رحمی ہی بے رحمی تھی۔ اس کا اٹل انداز بتا رہا تھا وہ انہیں ذرا بھی رعایت دینے کا روادار نہیں ہے۔ نویرا بیٹھی تھی اور بیٹھتی ہی چلی گئی، جبکہ جہاں آرا اس کے قدموں میں بیٹھ کر گڑ گڑانے لگی تھی۔ جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم ماں بیٹی یہ ملک چھوڑ کر چلے ہی جائیں گے اور کبھی بھول کر بھی یہاں رک نہیں کریں گے۔ اللہ کے واسطے آپ ایک بار، صرف ایک بار میری جان بخشی تو کر دیجئے۔ کس طرح یقین کر لوں جہاں آرا بیگم؟ بہت سنا ہے تمہارے بارے میں، بہت بڑی کھلاڑی ہو اس میدان کی، بہت کہانیاں سن چکا ہوں تمہارے بارے میں۔ کہانیاں پھر کہانیاں ہوتی ہیں یوسف صاحب، لفظوں کے ہیر پھر انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، اور سنی سنائی باتیں پورا سچ کہاں ہوتی ہیں۔ وہ بڑے کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، بے حد رعونت تھی اس کے
اس کے چہرے پہ اس وقت، گویا ہر شے اس کے اختیار میں دے گئی ہو۔ ان دونوں کا وجود اس کے لیے کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر تھا۔ پورا سچ نہ صحیح آدھا سچ پھر بھی ہوتی ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل، میں نے کب انکار کیا ہے؟ جو آپ نے کہا وہ سچ ہے۔ موت کا خوف انہیں ہر بات ماننے پر مجبور کر رہا تھا۔ پھر یہ بھی سچ ہے، جان بخشی کے بعد تم اپنا اصل روپ ضرور دکھاؤ گی، بلیک میل ضرور کرو گی۔ نہیں صاحب، میرے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم، میں خواب میں بھی آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ اوہ، تم نہیں آؤ گی مگر اسے بھیجو گی؟ وہ چہرہ جھکائے گمسم بیٹھی نویرا کی جانب اشارہ کر کے گویا ہوا تھا۔ نہیں، نہ میں خود آؤں گی نہ نویرا کو بھیجوں گی۔ میں نے اتنی بڑی قسم کھا لی ہے پھر بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ آپ ہی بتائیں میں ایسا کیا کروں جس سے آپ کو یقین آ جائے؟ موت کے خوف نے جہاں آرا کو بے بس و کمزور کر دیا تھا، ورنہ وہ کسی ترم خان کو بھی خاطر میں لانے والی عورت نہ تھی۔ بڑے مشکل مراحل میں وہ کامیابی سے مقابل کو جل دے کر نکل جایا کرتی تھی، مگر یہاں بے خبری میں ماری گئی تھیں، اور رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ نویرا اور اس کا ہونے والا بچہ بنے تھے۔ پہلی بار کسی کی منت و سماجت کر رہی تھیں، نخرے اٹھا رہی تھیں۔ یقین آ جائے گا مجھے اگر میری ایک بات مانو تو۔ اس کی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں گردن جھکائے نویرا کو دیکھ رہی تھی، جو ایسی بے حس و حرکت ہو گئی تھی گویا جان ہی نہ ہو اس میں، بے جان مورتی کی طرح۔ مانو گی میری بات؟ ہاں، جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے۔ آپ اشارہ تو کیجئے۔ میں تم سے نہیں نویرا سے اقرار چاہتا ہوں۔ بولو نویرا، مانو گی میری بات؟ زندگی عزیز ہے تو میری بات ماننی ہوگی۔ اس کے بار بار کہنے پر بھی نویرا نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اس طرح خاموشی سے کام نہیں چلے گا، بولنا تو تمہیں ہوگا۔ بولنا نویرا کہ ہم ہر بات مانیں گے۔ وہ نویرا کو جھنجھوڑ کر بولی تو اس نے نگاہ اٹھا کر یوسف سے سخت لہجے میں کہا، جان دے دوں گی، ابارشن نہیں کراؤں گی۔ یہی بات منوانا چاہتے ہیں آپ؟ جو نہیں مانوں گی میں۔ مجھے اچھی آپا کی نیت پر پہلے سے ہی شک تھا کہ وہ کسی اچھے ارادے سے میری سودا کے لیے رشتہ لے کر نہیں آئی ہیں۔ وہ اچھی نیت سے آئی ہی کیوں بھلا؟ جس عورت نے میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھا، وہ میری بیٹی کو خوشیاں دینے کا دل کہاں سے رکھ سکتی ہے؟ زید کے سمجھانے پر گردن ہلاتی ہوئی وہ کہنے لگی، پھپھو جان پرانی باتیں بھول جائیں، آپ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ پلیز اچھی آپا کی نیت اور محبت پر اعتبار کریں۔ وہ بدل گئی ہیں اور سودا کو محبت سے بہو بنا کر لے جانا چاہتی ہیں۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا کہنا آسان ہے میرے بچے، اس کا پتہ تو اسے ہی چلتا ہے جس پر گزرتا ہے۔ وہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ میں آپ کی ساری پریشانیوں سے واقف ہوں پھپھو جان۔ جو انسان خود سے نہیں سیکھتا اسے وقت سکھا دیتا ہے، اور اس وقت کا دیا ہوا سبق انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ اچھی آپا کو بھی وقت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، وقت نے کہاں معاف کیا ہوگا۔ پیارے میاں سے کیے گئے وعدے کی پاسداری اسے ہر صورت کرنی تھی، سو وہ پکے ارادے سے آیا تھا۔ جانتا تھا صوفیہ بھی ضد کی پکی تھی، جو فیصلہ ایک بار کر لیں وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا تھا، اور اس لکیر کو مٹانے کی صحیح اسے کرنی تھی، وہ بھی پوری کامیابی کے ساتھ۔ اس نے بڑے یقین کے گمان میں اس پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی۔ صوفیہ بیٹی، زید میاں کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، اچھی آپا نے کبھی تمہارے ساتھ خیر خواہی نہ کی، ہمیشہ خود کو افلاطون ہی سمجھتی رہی۔ پھر دیکھو نا وقت نے کیسا جھکایا انہیں، بیٹے کا رشتہ مانگنے تم تک ہی آئیں، اور پھر تم نے کون سی فوراً حامی بھر لی؟ 100 چکر لگوائے تھے، ناک گھستی ہوئی آئی تھی وہ تو، نہ مونس بیٹے کو ان پر رحم آتا نہ یہ رشتہ ہوتا۔ بوا نے پان چباتے ہوئے کہا، مونس بھیا کی وجہ سے ہی میں مانی تھی، پر اب ماننے والی نہیں ہوں۔ زید میرے بچے، تم اس معاملے سے دور ہو جاؤ تو بہتر ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز سدھر سکتی ہے مگر اچھی آپا نہیں۔ ارے تم اچھی کو کیوں دیکھتی ہو صوفیہ؟ لڑکے کو دیکھو، وہ ہماری سودا کو بہت چاہتا ہے۔ جس دن تم نے انکار کیا تھا نا، رونے جیسا منہ ہو گیا تھا اس کا، موقع پاتے ہی کچن میں میرے پاس آیا تھا۔ زید کو آمادہ دیکھ کر بوا بھی بولنے کا موقع مل چکا تھا۔ کیا کہنے آیا تھا آپ کے پاس وہ حیران ہوئی۔ یہی کہ میں تمہیں مناؤں، وہ وہی کرے گا جو تم اسے کہو گے۔ خود سوچو، اس دور میں ایسے داماد کہاں ملتے ہیں جو ساس کے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار ہوں، وگرنہ داماد تو اشاروں پر چلاتے چلاتے بھی اکڑ فوں دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ صرف 4 دن کی باتیں ہیں بوا، پھر اندھیری رات ہی رات ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ زید میاں کی بات پر میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی ہوں، اور تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ ویسے یہ نیک شگن بھی نہیں ہے کہ ساری شادی کی تیاریوں کے بعد شادی ہی ہونے سے پہلے ٹوٹ جائے۔ لوگ تو باتیں بنا کر ہماری بچی کو رسوا کر دیں گے، پھر کوئی رشتہ نہیں آنے والا۔ بوا کی باتیں سچائی سے بھرپور تھیں۔ نوفل نے اتنی جلدی معاف کر دیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند جلے کٹے جملوں کے بعد وہ اس کی حرکت معاف کر چکا تھا۔
اور اس نے حیرت سے جب یہ سب بات بالی کو سنائی تو وہ رسانیت سے سمجھانے لگی، جو محبت کرتے ہیں وہ زیادہ دن خفا کہاں رہ سکتے ہیں؟ یہ ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تمہاری اتنی بڑی مجرمانہ حرکت کو بھی وہ اتنی آسانی سے معاف کر گئے ہیں۔ مجرمانہ حرکت؟ متعجب انداز میں شانے اچکا کر استفسار کیا۔ وہ جرم ہی کہلائے گا جو ہنگامہ تم نے برپا کرنے کی صحیح کی تھی۔ آئی ڈونٹ مائنڈ ڈیئر، میں آج بہت خوش ہوں اور اسی خوشی میں تمہیں کسی بھی اسٹوپڈ بات کا جواب نہیں دوں گی، اس نے شوخی سے کہتے ہوئے بالی کو گھما کر رکھ دیا۔ بالی نے اس کے خوشی سے دمکتے حسین چہرے کو دیکھ کر جہاں کوئی عزم تو جنم لے چکا تھا، ساتھ ہی اس کی بلی جیسی چمکدار آنکھوں میں بڑی پراسرار چمک بھی ابھری تھی۔ بہت خوش دکھائی دے رہی ہو نوفل بھائی کے معاف کرنے پر۔ بہت خوش ہوں۔ وہ راکنگ چیئر کو تیز تیز حرکت دیتے ہوئے جھولنے لگی۔ 2 دن قبل والی بیزاری کوفت ہو گئی تھی۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا پھر ہم کیا کرتے؟ وہ معاف نہیں کرتا؟ وہ کیا، اس کا تو باپ بھی معاف کرتا۔ تم ابھی میری صلاحیتوں سے واقف ہی نہیں ہو میری جان، وہ کھلکھلا کر مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہارا یہ روپ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں واقعی تم سے واقف نہیں ہوں۔ آج بہت بدلی اور نئی سی لگ رہی ہو، بالکل ماسی کی طرح کی حرکتیں، ماسی کے انداز میں باتیں، ماسی کی روح تو حلول نہیں کر گئی تم میں؟ بالی کے انداز میں افسردگی تھی۔ ہا ہا ہا، کیسی باتیں کرتی ہو بالی، نانی زندہ ہیں ابھی، ان کی روح پر کس طرح مجھ میں سما سکتی ہے پھر؟ تم بھی کمال کرتی ہو یار۔ آج بات بے بات اس کی ہنسی کے چلتا رنگ بج رہے تھے اور بالی کو وہ ہنسی کسی نوحے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس ہنسی میں خوشی نہیں، آہو بکا تھی۔ تم اب ان کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ ایک ایسے بے خبر پرندے کی مانند ہیں جو خود ہی تمہارے جال میں پھنس گئے ہیں۔ ابھی سوچا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، مگر جو بھی کروں گی ان کے بڑوں کو زندگی بھر مزہ چکھانے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ جب اسے دیکھیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ پھر تم کیا کرو گی انشی؟ کسی کو دکھ دینے والے خود بھی کبھی سکھی نہیں رہتے۔ یہ جو تم نوفل بھائی کے ساتھ کرنے لگی ہو عموماً دل کی لگی بن جاتی ہے۔ یہ ایسی آگ ہے جو بجھتی نہیں ہے، زندگی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بالی پلیز، تم کیوں میرے ارادے کمزور کرنے پر کمر بستہ رہتی ہو؟ اس لیے کہ انتقام و بدلے کی باتیں کمزور لوگ ہی کرتے ہیں، بہادر لوگ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ ان کی سرشت میں بدلہ ہوتا ہی نہیں۔ میں بہادر نہیں ہوں، ٹھکرائے جانے والے لوگ انتقامی بن سکتے ہیں، بہادر نہیں۔ جہاں بات وجود کی نفی کیا ہے وہاں جواباً بدلہ و انتقام ہی رہ جاتا ہے۔ پھر وہی غلط بات کر رہی ہو تم۔ اگر سبق ہی سکھانا ہے تو پھر سیدھی طرح جا کر یوسف صاحب کو سکھاؤ۔ گناہ انہوں نے کیا ہے، سزا بھی نہیں ملنی چاہیے، بے قصور کو کیوں سزا ملے؟ جس شخص نے دنیا میں آنے سے قبل ہی مجھے بے شناخت کر دیا تھا وہ اب کس طرح مانے گا کہ میں اس کی اولاد ہوں؟ اس کا مسکراتا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا، لہجے میں سرد مہری ابھر آئی تھی۔ اب وہ مان بھی لے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میرے خزاں رسید وجود میں اب کوئی بہار آنے والی نہیں۔ میں جیسی ہوں اپنے لیے ہوں، کسی دوسرے کی زندگی میں میری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے انشی۔ اس طرح مایوسی والی باتیں مت کیا کرو۔ تم تنہا نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ ہر دم، صرف موت ہی ہمیں دور کر سکتی ہے۔ بالی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ تم بھی عجیب ہو بالی، کبھی کچھ کہتی ہو کبھی کچھ، مگر یاد رکھنا تم نے نوفل کی فیور کی بات کی تو اچھی نہیں ہوگی، سخت لہجے میں تنبیہ کی گئی۔ سامیہ کی لگائی گئی پابندی نے چند دنوں میں ہی اسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ اب سر پر پڑی تو معلوم ہوا کہ وہ پانی کی طرح پیسہ بہانے کا عادی تھا، اور یہ عادت اس قدر پختہ ہو گئی تھی کہ سامیہ کی طرف سے پاکٹ منی کے نام پر دی گئی چند لاکھ کی پاکٹ منی سے اس کا گزارا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ سامیہ خود ہی اسے ہینڈل کر رہی تھی اور اس کے پاپا کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بیوی سے اس کے لیے کچھ رعایت وصول کر لیں یا چھپ چھپا کر اس کی مدد کر دیں کہ سامیہ گھر پر ہی نہیں بزنس میں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ پیسہ ختم ہوتے ہی سارے فرینڈز اور گرل فرینڈز برساتی پروانوں کے مانند غائب ہو گئے، اور سب سے زیادہ حواس باختہ اسے جہاں آرا کی بدلتی نگاہوں نے کیا تھا، جو بہت جلد ہی اس کی خالی جیب کا بھید پا گئی تھی۔ آپ تو کہتے تھے آپ کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو کم نہیں ہوگا، اور یہاں تو آپ خود ہی کنگلے ہو گئے ہیں۔ اس کی بات ہی نہیں، لہجہ بھی کاٹدار تھا۔ میں نے بتایا نا، یہ صرف چند دن کی کڑکی ہے، ممی کا موڈ اچھا ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کھسیا کر بولا۔ ماؤں کے موڈ خراب ہی رہتے ہیں، اس کا مطلب ہوا میری بچی کی زندگی کڑکی میں ہی گزرے گی۔ آپ تو ابھی تک اپنے ماں و باپ کے آسرے پہ پڑے ہیں، عجیب و غریب رئیس زادے ہیں آپ تو بھائی۔
آپ ایک بار انشی کو میری زندگی میں لا کر تو دیکھیں، اسے ہیرے موتی میں نہ تول دیا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ انشی کے نام پہ وہ جوش و خروش سے کہنے لگا۔ ارے بہت دیکھے ہیں ایسے ہیرے موتیوں میں تولنے والے۔ ماضی کی کئی کڑوی یادیں ذہن میں اجاگر ہو کر منہ بھی کڑوا کر گئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے جھوٹا سمجھ رہی ہیں؟ اس کا موڈ لمحے بھر میں بگڑا۔ ہاں، یہ سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ نڈر لہجے میں گویا ہوئی۔ مطلب نکالنے کے بعد آپ لوگوں کے مزاج ہی بدل جاتے ہیں۔ آنٹی، مطلب کہاں نکالنے دیں گی آپ؟ ایک جھلک سے بھی انشی کی ترسا کر رکھتی ہیں۔ جب بھی آتا ہوں اس سے ملوانے کے بجائے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹرخا دیتی ہیں۔ جب تک آپ فل پیمنٹ نہیں کریں گے انشرا کی پرچھائی بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ بھی سارے لحاظ و مروت بالائے طاق رکھ کر بولی۔ سمندر سے بھی زیادہ گہرا پیٹ ہے آپ کا، جو کبھی بڑھتا ہی نہیں۔ بے حساب دولت میں یہاں لٹا چکا ہوں اور بدلے میں ایک بار بھی قریب سے اسے دیکھنے کی پرمیشن نہیں ملی، وہ بھی بدلحاظی میں نمبر 1 تھا۔ یہاں بھی یہ بوڑھی میک اپ شدہ صورت دیکھنے نہیں آتا ہوں میں۔ جوان چہرہ دیکھنے سے قبل تمہیں یہ بڈھا چہرہ ہی دیکھنا پڑے گا، بلکہ اب کے پیسے ہوں تو یہاں تشریف لائیے گا، وگرنہ ابھی سے بائے بائے۔ کنگلوں اور ماں کے زیر کفیل لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں۔ تم اس طرح نہیں مانو گی، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ شدید حد تک پر وہ تلملا اٹھا۔ ارے جاؤ جاؤ، بہت دیکھے ہیں تم جیسے کچھ کرنے والے۔ جہاں ہارا نے ڈرنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، تم جیسے کاغذی شیروں سے جہاں آرا نہیں ڈرتی اب۔ بالآخر کئی بار کی طرح اس بار بھی پیسے کی خاطر جہاں آرا نے اسے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ وہ چیختا چلاتا چلا آیا تھا۔ صاحب، یہ لالچی عورت ہر بار آپ کو بے عزت کرتی ہے، ایک بار اسے بتا دیں کہ بے عزتی کیا ہوتی ہے۔ مراد جو اسے پکڑ کر کار تک لایا تھا، اس کی کار میں بیٹھنے کے بعد ہی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کرتے ہوئے غصے سے بولا۔ اس کمزاد کی کیا عزت اور کیا بے عزتی، ابھی چند نوٹوں کی گڈیاں اس کے منہ پر لا کر ماروں گا، پھر سے میرے قدموں میں بیٹھ جائے گی۔ وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ مراد پھر سارا رستہ چپ رہا۔ گھر آ کر اس نے سامیہ بیگم سے تکرار شروع کر دی تھی۔ وہ سچ جہاں آرا کا تھا جو ماں پر نکل رہا تھا، پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا وہ۔ میں تمہیں ایک پائی بھی دینے والی نہیں ہوں، پائی کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے میری چیک بک واپس کریں۔ ہرگز واپس نہیں کروں گی، تمہیں پتہ چلنا چاہیے پیسوں کی اہمیت کا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے، پلیز میری چیک بک دے دیجیے۔ چیک بک ہرگز نہیں ملے گی، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ وہ بیڈ روم سے نکل کر باہر آئیں اور لاریب بھی غصے میں تنتناتا ہوا پیچھے آ گیا تھا۔ نوفل جو لاسٹ پیپر دے کر آ رہا تھا اس کی تکرار ہوتے دیکھ کر رک گیا۔ بڑی ناگواری سی تھی اس کے انداز میں۔ مما، میرا دماغ خراب مت کریں ورنہ بہت برا ہوگا۔ کیا برا ہوگا؟ وہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا کر لوگے؟ چیک بک میں تمہیں دینے والی نہیں ہوں، آپ مجھے جذباتی مت کریں۔ وہ دونوں نوفل کی آمد سے بے خبر تھے اور اندر آتا نوفل دیکھ رہا تھا۔ لاریب کے انداز میں شدید جارحانہ پن تھا، کسی بھی لمحے کسی انہونی ہونے کا موجب بن سکتا تھا۔ وہ حواسوں سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ اور تم جو ایک عرصے سے ہمارے جذبات سے کھیلتے آ رہے ہو، اس میں میری غلطی نہیں ہے، آپ لوگوں نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ اب روک رہی ہوں نا، پانی ابھی سر سے نہیں گزر چکا ہے مما، اب آپ شرافت سے میری چیک بک پہنچے واپس کریں، میرے غصے کو مت بڑھائیں۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بدتمیزی سے گویا ہوا۔ لاریب، آنٹی کا ہاتھ چھوڑو۔ نوفل کی آواز کسی دھماکے کے مانند لاریب کے کانوں میں گونجی اور بے ساختہ وہ ہاتھ چھوڑ کر دور ہوا۔ اسی اثنا میں نوفل ان تک پہنچ گیا تھا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم آنٹی سے اس انداز میں بات کرو گے؟ اس نے آتے ہی لاریب کے رخسار پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ تم ہمارے معاملے میں نہ بولو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ اندر سے خوفزدہ ہوتے ہوئے بھی اس نے ہمت کر کے اس کا سامنا کرنے کی صحیح کی، مگر تبھی کئی تھپڑوں نے اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ صوفیہ کو زید کے ساتھ مل کر سب نے منا لیا تھا، اور حقیقی بات یہ تھی کہ وہ بھی بوا کے سمجھانے پر ڈر گئی تھی کہ شادی سے چند روز قبل شادی ٹوٹ جانے سے سودا کی جگ ہسائی ہوگی، پھر نہ جانے کس کس انداز میں لوگ اسے رسوا کریں گے، اس کے مستقبل پر سیاہ دھبا لگ جائے گا، پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ پیارے میاں میں ایک اس بات کے علاوہ کوئی خامی نہ تھی کہ وہ اچھی آپا کا بیٹا تھا، اور اچھی آپا وہ عورت تھی جس کی تیزی و تراری پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مگر زید نے یہاں پیارے میاں سے کیے گئے وعدے کی لاج نبھائی تھی۔ پیارے میاں نے بھی جو کہا وہ کر کے عملی ثبوت دے دیا تھا۔ ایک ہفتے میں ہی بارات لانے کے سارے انتظامات کر لیے گئے تھے۔ اچھی آپا اور چندہ بہت خوش تھیں۔
ہر ایک کام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ آج سودا کی مائیو تھی، کیونکہ لان خاصا وسیع و عریض تھا۔ مائیو کی رسم کی تمام ارینجمنٹ وہاں کیے گئے تھے۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ گیندے کے پھولوں کی لڑیوں سے دلہن کے لیے اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی ہر جگہ بہار تھی۔ وہ دور سے ہی جائزہ لے رہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ دل میں ہونے والی تباہ کاریوں کے باوجود وہ اپنی ذمہ داریاں پوری سچائی و لگن سے نبھا رہا تھا۔ ان ذمہ داریوں میں اس کا ساتھ شاہزیب برابر دے رہا تھا، مگر موقع ملتے ہی وہ اس پر طنز کے وار کرنا نہیں بھولتا تھا، جن کو وہ خندہ پیشانی سے اگنور کرتا جا رہا تھا۔ جانتا تھا یہ اس کی محبت ہی ہے۔ اس نے آخری حد تک کوشش کی کہ سودا اس کی ہو جائے، مگر وہ ماں سے کیے گئے وعدوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص تھا، جو اپنے ہاتھوں دل کی دنیا خاک کر سکتا تھا، لیکن ماں کے اعتماد و فخر کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب سے شادی کی گہما شروع ہوئی تھی، تب سے اس نے قصداً سودا کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وعدوں کی پاسداری ایک طرف، مگر دل کے تقاضوں سے جنگ کرنا بھی اتنا سہل نہیں ہوتا۔ زید بیٹے، باوقار انداز میں تیار زمرد بیگم اس کے پاس آئیں۔ سودا کے سسرال والے مہندی لے کر پہنچنے والے ہیں۔ سودا کو ابھی تک کوئی پارلر سے لینے ہی نہیں گیا۔ شاہزیب مونس کے ساتھ کیٹرنگ ہاؤس گئے ہیں، آپ کو جانا ہوگا سودا کو لانے کے لیے۔ کال کی تھی، وہ ویٹ کر رہی ہے، انہوں نے آتے ہی پریشان کن لہجے میں کہا۔ زید، طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی خاموشی پر وہ گویا پریشان ہوئی تھی۔ جی تائی جان، میں ٹھیک ہوں، میں جاتا ہوں اسے پک کرنے۔ پارلر کا نام بتاتے میں لے آتا ہوں۔ کس قدر کٹھن مرحلے میں وہ اسے پھنسا بیٹھی تھی کہ سن کر ہی اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ وہ اس کے ڈوبتے دل کی کیفیت سے بے خبر پارلر کا ایڈریس بتانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یلو اینڈ گرین کلر کے غرارہ سوٹ میں ملبوس، پھولوں کی جیولری پہنے وہ عام دنوں کی نسبت منفرد بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس ڈریس میں الجھن محسوس کر رہی تھی، پھر شاہزیب کی جگہ ڈرائیونگ سیٹ پر زید کو براجمان دیکھ کر اس کا ازلی جھجک تکلف اود کر آیا تھا۔ اسے قدم اٹھانے دشوار ہو گئے تھے۔ بے ساختہ اٹھنے والی نظر پر اس نے بھی قابو پایا تھا۔ وہ اس کی سراسیمگی اور گھبراہٹ محسوس کر کے سیٹ سے اترا اور فرنٹ ڈور اس کے لیے کھول دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے غرارہ سنبھالتی سیڑھیاں اتری اور حسب عادت سیٹ پر بیٹھتے ہی فرنٹ ڈور سے چپک گئی۔ زید نے دیکھا، اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اس کی کئی خاموش اداؤں میں سے ایک ادا یہ بھی تھی، اور یہ اسے ازحد پسند تھی، کہ وہ بیٹھنے کے بعد فاصلہ رکھا کرتی تھی، مگر اب سب ختم تھا، وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ انجانے میں اس نے کار کی رفتار بڑھائی اور کار سپیڈ بریکر پر اس بری طرح اچھلی کہ الٹتے الٹتے بچی تھی۔ قسمت سے ٹریفک کم تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ سودا کا سر ڈیش بورڈ سے بری طرح ٹکرایا تھا اور درد سے اس کی کراہ نکل گئی تھی۔ اس نے کار ایک طرف روکی اور سودا کی طرف سر جھکا کر دیکھا، جو سر ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی تھی۔ دکھاؤ، خون تو نہیں نکلا؟ سر اتنی زور سے ٹکرایا تھا کہ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ محسوس کر کے آگے بڑھا اور دیکھا تو اس کی پیشانی سرخ ہو رہی تھی۔ شکر ہے خون نہیں نکلا، مگر تمہیں چوٹ بہت زیادہ لگ گئی ہے، وہ اس کی بندیا سیدھی کرتا ہوا اطمینان بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ زید نے اس کی پیشانی پر پھولوں کی بندیا بے ساختگی میں سیدھی کی، جو ٹکرانے کے باعث ترچھی ہو گئی تھی، مگر اس کا یہ عمل سودا کو ایک بہت عجیب و نافہم سی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کانپ سی گئی تھی۔ پین بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہاسپٹل چلیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا فکر مندی سے بولا۔ ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ پانی بھی مل جائے گا۔ سچ سچ بتاؤ، کیسا فیل کر رہی ہو؟ درد کو منہ سے چھپا تو نہیں رہی؟ اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ معمولی درد ہے، پین کلر سے ٹھیک ہو جائے گا، وہ آہستگی سے بولی۔ کیا کارنامہ انجام دیا ہے پارلر والوں نے؟ مجھے تو کوئی چینجنگ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ خواہ مخواہ یہاں آ کر ٹائم ویسٹ کیا، چوٹ علیحدہ لگ گئی۔ وہ کار سٹارٹ کرتا ہوا گویا اپنے جذبوں کی نفی کر رہا تھا، اور وہ سر جھکائے سوچ رہی تھی، زید بھائی آج اتنے بدحواس اور ڈسٹرب کیوں لگ رہے ہیں؟ جہاں آرا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس گھڑے کے پاس ہی موجود پایا تھا۔ پہلے وہ غنودگی کے زیر اثر بے تاثر انداز میں پڑی رہیں، پھر جیسے ہی شعور بیدار ہوا وہ اٹھ بیٹھی تھی، اور بیٹھتے ہی بڑی ہولناک منظر ان کے سامنے تھا۔ نویرا بے ہوشی کی حالت میں اس گڑھے میں پڑی تھی۔ نویرا، نویرا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میری بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہو؟ ظالمو، رحم کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اٹھ کر ان دو جلاد نما مردوں کی سمت بڑھی تھی، جو نویرا پر مٹی ڈالنے لگے تھے۔ انہوں نے بنا کچھ کہے صرف گھور کر ان کی طرف دیکھا تھا، ہاتھ نہیں روکا۔ وہ مسلسل اس پر مٹی ڈال رہے تھے۔ ارے ظالمو، بے رحمو، کیا کر رہے ہو؟ باز آ جاؤ، اللہ کے لیے باز آ جاؤ، میں تمہارے پیر پڑتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ ان کے پیروں میں گر کر دہائیاں دینے لگیں، مگر ان کی آہو بکا ان پر کوئی اثر
نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ اسی طرح اپنے کام میں منہمک تھے۔ جہانارا کسی زخمی چڑیا کی مانند پھڑپھڑا رہی تھی، کبھی ایک کے پاؤں میں گرتی رہی، کبھی دوسروں کے پیروں میں پکڑ کر منتیں کر رہی تھیں کہ کسی طرح ان جلادوں کو رحم آ جائے جو تیزی سے اس پر مٹی ڈال رہے تھے۔ وہ اس قدر سخت دل و بے رحم تھے کہ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ مان اندر سے یوسف نکل کر ان کی طرف آئے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی اور اس کے قدموں سے لپٹ کر نویرہ کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی تھی۔ دکھ و خوف سے ان کی آواز پھٹنے سی لگی تھی۔ میری بیٹی کی جان بخش دیجیے، میں اسے لے کر بہت دور چلی جاؤں گی، اتنی دور کہ کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکے گا۔ تمہیں کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود اس کا انتظام کر لیا ہے۔ تم اور تمہاری بیٹی بہت دور چلی جاؤ گی، تم بہت جلدی ہوش میں آ جاؤ گی۔ اس کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا، وگرنہ میں اس سے اور زیادہ اسپرے کرواتا، مگر اب تمہاری قسمت کہ تمہیں ہوش میں ہی دفن کرنا پڑے گا۔ بے حد سفاکیت و درندگی تھی لہجے میں، 3 پیس سوٹ میں گردن اکڑائے کھڑا بڑی رعونت سے وہ کہہ رہا تھا۔ دولت و اقتدار کا نشہ سر چڑھ کر بھول رہا تھا۔ نویرہ کے ابارشن سے انکار پر وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ باہر آتے ہی ملازم سے بے ہوش کرنے والے اسپرے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ اس کے حکم پر 15 منٹ بعد ملازم ان کے ہوش و حواس سے عاری وجود کو وہاں لے آئے تھے۔ اچھا چلو رحم کھا لیتا ہوں تم پر، پہلے ایک وعدہ کرو۔ معافیا مانگ کر جب وہ نڈھال ہو گئیں تو وہ پہلے ان ملازموں کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ کرتا ہوا اس سے گویا ہوا تھا، اور وہ دونوں ملازم جو اس کی ایک نہ سن رہے تھے یوسف کے اشارے پر ساکت ہو گئے تھے۔ نویرہ کا پورا وجود ماں سوائے چہرے کے مٹی میں چھپ گیا تھا۔ وہ مختصراً اس عرصے میں اتنا روتی و چلائی تھی کہ آواز خراب ہو گئی تھی، یوسف کی بات پر گردن سے پھیلا کر رہ گئی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کو لو اور ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، وہ تمہیں گاؤں چھوڑ آئے گا۔ چند دنوں میں تو تم دونوں کا یہاں سے جانے کا بندوبست کرواتا ہوں، تب تک حویلی میں رہنا۔ غلطی سے بھی کوئی چالاکی کی تو تم پھر لمحے بھر کی زندگی بھی نہیں مل پائے گی، آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ جان بخشی کے لیے شکریہ، وہ بیٹھتی ہوئی بھاری آواز کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ اس طرح گردن اکڑائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ نویرہ کو اس دوران ہوش آ گیا تھا۔ خود کو دفن مٹی میں دیکھ کر وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی تھی۔ ان دونوں ملازموں نے ہی اس کو مٹی سے نکالا تھا۔ جہاں آرا نے اس کی مٹی مٹی وجود کو سہارا دے کر کار تک پہنچایا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ گمنام سفر شروع ہو گیا تھا جس کی منزل و راستوں کی خبر انہیں نہ تھی۔ یوسف نے ٹیرس سے کار کو اس وقت تک دیکھا جب تک وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ کار کے جاتے ہی ان کے تنے ہوئے اعصاب نارمل ہو گئے تھے۔ وہ ٹیرس سے کمرے میں آئے تھے جہاں ملازم نے اس کی ڈرنک تیار کر رکھی تھی۔ وہ پیتے ہوئے ملازم کو چند ہدایتیں دیتے رہے اور جب اپنے شغل سے فارغ ہوئے تو ریلیکس ہو گئے تھے۔ یہ سوچ کر اس نے راہ میں آنے والی رکاوٹ دور کر دی ہے، 2-4 دن بعد وہ انہیں کسی ایسے ملک بھجوائے گا جہاں سے آنا بھی چاہیں گی پر آ نہیں پائیں گی۔ اسے بخوبی علم تھا نویرہ کی کوکھ میں پلنے والا بچہ ان کا ہی ہے اور وہ اس کے شب و روز سے واقف تھے، مگر نویرہ کو بیوی کی حیثیت دینا خاندان کی ناک کٹوانے کے مترادف تھا۔ پھر اس کے والد کسی صورت کے قبول کرنے والے ہی نہ تھے۔ اس نے صرف انہیں خوفزدہ کر کے مصنوعی قبریں بنوائی تھیں، جبکہ وہ حقیقتاً انہیں کسی ایسی جگہ دفن کرواتے کہ کسی کو خبر نہ ہوتی۔ وہ صبح کا انتظار کیے بنا ہی وہاں سے نکل گیا۔ حمدہ میکے آئی ہوئی تھی، وہ اطمینان سے سو گیا اور دوسرے دن گاؤں سے ملازم نے خبر سنائی کہ رات کے کسی پہر دونوں ماں بیٹی فرار ہو گئی ہیں۔ پھر سمجھ نہ آیا کہ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ یہاں ان کی منسٹری بھی فیل ہو گئی۔ وہ ہزاروں کوششوں کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہ لگا سکے تھے، ہر سطح پر ناکام رہے تھے۔ اس کے رخساروں پر پڑنے والے تھپڑ سامع کے ہاتھوں کے تھے جو بڑے غیظ و غضب کے عالم میں مارتی چلی گئی تھیں۔ پلیز کول ڈاؤن آنٹی، نوفل نے احترام سے ان کے ہاتھ تھامے۔ لاریب ششدر سا کھڑا رہ گیا تھا۔ میں نے یہ کیسی اولاد کو جنم دیا ہے؟ وہ نوفل کے شانے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ نوفل نے بازو کے سہارے انہیں پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ آپ کو میرے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا نوفل، میرا بیٹا بن کر۔ میں فخر سے کہہ سکتی تھی کہ آپ میری اولاد ہو، میرے بیٹے ہیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور کچھ فاصلے پہ کھڑا لاریب دل ہی دل میں مشتعل ہو رہا تھا۔ اسے اپنے کسی عمل پر کوئی شرمندگی نہ تھی، بلکہ نوفل کے سامنے ماں کا ہاتھ اٹھانا مزید بھڑکا گیا تھا، لیکن ابھی کچھ کہنے کی جسارت یوں نہ کر پا رہا تھا کہ نوفل پر اس کا خوف حاوی تھا۔
حالانکہ عمر میں وہ اس سے بس 1 سال چھوٹا تھا، مگر نوفل نے خود کچھ اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ اس پر اس کا روب و دھاگ بیٹھا ہوا تھا۔ چلیں اب غصہ بھول جائیں آنٹی، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، میں نے آپ کو ہمیشہ ریلیکس دیکھا ہے، غصہ آپ پر سوٹ نہیں کر رہا۔ دھیمے سے مسکراتے ہوئے ان کا موڈ ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا۔ کل تک مجھے فیل نہیں ہوا تھا کہ ہم اپنی لائف کا کتنا بڑا لاس کرتے آ رہے ہیں۔ اذہان نے کتنی کوشش کی کہ پڑھائی میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے تو بزنس جوائن کر لیں، لیکن انہیں صرف پیسہ اڑانے کی لت لگی ہوئی ہے، ہمارا کچھ خیال ہی نہیں۔ آپ اتنا بد دل نہ ہو، آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کب ٹھیک ہوگا؟ کس طرح ٹھیک ہوگا؟ تیور دیکھے ہیں نا ابھی آپ نے کس قدر بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا مجھ سے۔ جو اولاد ماں کی خدمت نہ کرے اس سے کسی اچھائی کی امید کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ بری طرح دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ نوفل نے بردباری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ معلوم نہ کیا کہ کیا معاملہ ہے، اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ نہ صرف ان کا موڈ ٹھیک کیا ہے بلکہ لاریب سے بھی معافی منگوائی جو یہاں سے بھاگنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ فوراً ہی معافی مانگی اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اندر ہی اندر غصہ بڑھ رہا تھا۔ پور بوائے۔ وہ راہداری تک پہنچا تھا تبھی اچانک سے ساریہ اس کے سامنے آ کر ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ یہاں پر ایک لڑکا سب کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچاتا ہے، سب پر اس کا ہولڈ ہے، وہ خود کچھ بھی کرتا پھرے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور تم جیسوں پر وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی دسترس رکھتا ہے۔ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کس نے کس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اسے بڑی سبکی کا احساس ہوا، سو وہ مکر گیا۔ پلیز بنو مت، میں نے سب سنا ہی نہیں دیکھا بھی ہے۔ بہت افسوس ہے نوفل کو تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تمہاری مما کو بھی اس کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت انسلٹ ہوئی ہے تمہاری لاریب۔ نوفل کی جلائی گئی آگ میں وہ ابھی تک جل رہی تھی۔ یہ غصے کی نہیں رقابت کی آگ تھی۔ وہ بھول نہیں پا رہی تھی وہ کس قدر دلنشین انداز میں کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ ایسا لہجہ کبھی اس نے سنا ہی نہیں تھا اس کا۔ بڑا خاص لہجہ تھا۔ خاص لہجے خاص لوگوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں، اور یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ خاص نہیں تھی۔ آج وقت نے موقع فراہم کر دیا تھا اسے چال چلنے کا۔ وہ اس کی مخالفت میں دور تک چلی آئی تھی۔ تمہیں کیوں میری انسلٹ کا خیال ہے؟ محبت تم اس سے کرتی ہو، میں کرتی ہوں، وہ نہیں کرتا مجھ سے محبت، وہ کسی اور سے ہی چکر چلا رہا ہے۔ وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ وہ کسی سے چکر چلا رہا ہے؟ یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ میں نے خود سنا تھا وہ کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اور جب میں نے اس کی چوری پکڑی تو اس نے کہا کہ میں یہاں سے دفع ہو جاؤں، لیکن میں اتنی آسانی سے یہاں سے جانے والی نہیں ہوں۔ I like it۔ وہ سوچ کر مسکراتا ہوا بولا۔ ایک دیا ایسا بجھا ہے مجھ میں، نوحہ گر اب کے ہوا ہے مجھ میں، عکس در عکس بکھرنا ہے مجھے، جانے کیا ٹوٹ گیا ہے مجھ میں۔ کچھ دیر قبل جہاں افراتفری مچی ہوئی تھی وہاں خاموشیوں کے ڈیرے تھے۔ آج پیارے میاں کی مہندی کی رسم تھی جس کی تیاریاں شام سے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ اب ان سب کے جانے کے بعد سناٹا چھایا گیا تھا۔ زید سب کے اصرار کے باوجود نہ گیا تھا۔ دل نے اب مزید منافقت سے انکار کر دیا تھا۔ سودا کو پولر سے لانے کے بعد پھر وہ اس حصے سے دور ہی رہا جہاں وہ تھی۔ زید سیڑھیوں پر بیٹھا یکٹک سودا کے پورشن کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں خاموشی تھی۔ گھر میں وہ سر درد کا کہہ کر رک گیا تھا، اور یہ سچ بھی تھا۔ جب سے باقاعدہ شادی کی رسموں کا آغاز ہوا تھا وہ ذہنی طور پر تھکن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ مشکل سے ہی صحیح وہ ان دردناک لمحوں کو جھیل لے گا، برداشت کر لے گا۔ اسی لیے اس نے دل پر جبر کیا تھا، نگاہوں پر پہرے بٹھا کر سودا کے سامنے جانے پر پابندی لگا دی تھی، مگر شومئی قسمت کے تائی جان کے حکم پر اسے پولر سے پک کرنا پڑا، اور اس دشمن جاں کی ہراساں ہونے والی ہر ادائیں اسے بے قابو کر رہی تھیں۔ دل کر رہا تھا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا جائے، اور اسی سوچ میں اس سے گاڑی بے قابو ہو گئی۔ اس کا سر زخمی ہو گیا تھا کہ اس نے کولڈ ڈرنک پلانے کے بعد اسے میڈیسن بھی لے کر دی تھی۔ دل بدعہدی پر آمادہ ہو رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا جائے، پھر بڑی مشکل سے دل کو بہلا کر لے آیا تھا جہاں سب اس کے منتظر تھے۔
زید میاں کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ بوا اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ شکریہ بوا، بھوک نہیں ہے۔ سارا دن گزر جانے کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کھایا، ہلکا پھلکا کچھ لے لیجئے، کل بارات آئے گی سودا بیٹی کی، تمام انتظامات آپ کو ہی کرنے ہیں، اللہ نہ کرے بیمار ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ آپ بے فکر رہیے، سارے انتظامات ہو چکے ہیں، شہر کا بہترین بینکویٹ بک کروا دیا گیا ہے، ڈنر مینیو بھی لاجواب ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے بوا کو بھرپور تسلی دی۔ اللہ بہت اجر دے آپ کو، بن باپ کی بچی کے لیے اتنا کر رہے ہیں۔ بیٹا چائے لے آؤں؟ کچھ کھا نہیں رہے تو چائے ہی پی لیں۔ دعا دیتے ہوئے انہیں اچانک خیال آیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بوا، آپ آرام کریں۔ ٹھیک ہے، جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز لگا دیجیے گا، میں سودا بیٹی کے کمرے میں ہوں۔ بیٹیا کی تنہائی کے خیال سے میں رک گئی تھی۔ اچھا کیا بوا، آپ لوگ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں جاگ رہا ہوں۔ بوا دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں اور وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں رکھے صوفوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ آج کی رات بہت بھاری تھی، سکون کے ساتھ ساتھ نیند بھی غائب تھی۔ سودا کی اس گھر میں آج آخری رات تھی۔ 24-25 سالوں میں پہلی بار وہ گھر سے باہر جا رہی تھی، وگرنہ ایک دن بھی کہیں اس کا باہر نہیں گزرا تھا۔ اسے گھر سے باہر کالج کے علاوہ کہیں جانے کی عادت ہی نہ تھی۔ اب سہاگن ہو کر وہ اس گھر سے رخصت ہونے والی تھی۔ کیسا لگے گا اس کے بنا یہ گھر؟ برسوں سے ان آنکھوں نے اس کو دیکھنے کی عادت کر رکھی ہے، وہ دکھائی نہ دے گی تو دل کس طرح سنبھلے گا؟ کیا تم اسے کسی دوسرے کے پہلو میں دیکھ سکو گے؟ خیالات کا ہجوم بے کرا اسے گھیرے ہوئے تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں کیوں ان جذبات میں جکڑ کر رہ گیا ہوں؟ کل تک سودا کسی کی امانت تھی اور تم اس پر ایک نگاہ ڈالنا بھی گناہ سمجھتے تھے، اور آج اپنے ہی عہد سے باغی ہوتے جا رہے ہو۔ ضمیر نے گویا سیدھی ڈگر دکھانی چاہی۔ مجھے کیا معلوم تھا اسے کھو کر جی ہی نہیں پاؤں گا؟ نفس کا رہا، اپنے عہد کو تاراج کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عزت پانے میں ایک عمر لگ جاتی ہے اور کھونے میں ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا ماں سوائے اس کے کہ میں اس کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خواہشوں کا سودا کرنے والے صرف حسرتیں ہی وصول کر پاتے ہیں۔ اوہ شٹ، یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اندر کی آوازوں سے گھبرا کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مان البیلی سی مہک ارد گرد پھیلی تھی، کوئی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ وہاں آ رہی تھی، ہاتھ میں ٹرے تھامے، کل کی طرح غرارہ سوٹ نہیں پہنا ہوا تھا، البتہ رنگین گوٹے کے کام سے مزین فراک اور پاجامہ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ گرین گوٹے ورک کا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا، گوٹے کی دمک اس کے سارے حسن کو نمایاں کر رہی تھی۔ زید بھائی، سر میں درد زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتی ہوئی پریشانی سے گویا ہوئی۔ وہ بے دہانی میں سر پر ہاتھ اس طرح رکھے بیٹھا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی کہ امید نہیں تھی کہ وہ آئے گی۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، لائیں میں سر دبا دوں؟ وہ اس کے جذبات سے بے خبر سادگی میں آگے بڑھی اور وہ بدک کر دور ہوا۔ اندر جو بھی ہو رہا ہو، باہر سے وہ ازحد مضبوط تھا۔ تم کیوں آئی ہو؟ وہ ٹرے پر نگاہ ڈالتا ہوا نرمی سے گویا ہوا۔ بوا بتا رہی تھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، سارا دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور چائے کا بھی منع کر دیا آپ نے۔ آپ کے لیے کافی اور چکن سینڈوچز لائی ہوں، آپ کو پسند ہے نا؟ اور یہ ٹیبلٹ بھی ہے۔ اس نے ٹرے اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ خیال، یہ انداز کون رکھ سکتا ہے اس کے جانے کے بعد؟ ایک دم ہی آنکھوں میں پانی امڑنے لگا۔ جدائی کا دکھ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تم جاؤ، میں کھا لوں گا۔ آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اسے اٹھنا پڑا۔ وہ ٹرے اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ عاقفہ نے بابر کے پیپرز ختم ہونے کے دوسرے دن ہی پکنک پارٹی کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اس کے والد ابھی واپس نہیں آئے تھے اور والدہ طبیعت کی ناسازی کے باعث گھر میں تھیں۔ وہ حسب عادت انشرا کو ساتھ چلنے پر راضی کر چکی تھی۔ دعوت بالی کو بھی دی گئی تھی اور بالی کا وہی پرانا مسئلہ تھا کہ ماسی کی اجازت ملنی دشوار تھی، سو وہ معذرت کر چکی تھی۔ البتہ انشرا نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ ریڈ دوپٹے اور وائٹ سوٹ میں پہلی بار دل لگا کر تیار ہوئی تھی، پرفیوم چھڑکتی ہوئی کافی غور سے اپنا جائزہ لیتی رہی۔ روبی کی نازک سی جیولری، روبی کا ہی بریسلیٹ پہنا ہوا تھا، گولڈن سرخی مائل بالوں کو برش کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ نوفل کا خون تمہارے ہونٹوں پر دکھائی دے رہا ہے، بالی نے ریڈ ڈارک لپسٹک سے رنگے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو کچھ۔ آج میرے انتقام کے پہلے دن کے طور پر شگن کے لیے یہ کلر چوز کیا ہے۔ ابتدا عمدہ ہونی چاہیے نا؟ ریڈ لپسٹک نے اس کے مہکتے حسن کو بھڑکتا شعلہ بنا دیا تھا۔ وہ گھر سے عاقفہ کے ہاں آئی، جہاں کچھ دیر بعد
بیٹھ کر اس کی مما سے الگ سلگ کرنے کے بعد عاقفہ کے پاس آ گئی، جو تنہائی ملتے ہی اس کا ہاتھ دبا کر معنی خیز لہجے میں گویا ہوئی، آج تو کسی کے قتل کا سامان کرتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی ہو، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں کسی کو قتل کر سکوں گی؟ کچھ قتل ہتھیاروں سے نہیں نگاہوں سے ہوتے ہیں، اگر کوئی نگاہوں سے قتل ہوتا ہے تو اچھا ہے، پولیس کو کوئی ثبوت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ دونوں ہی ہنس دیں۔ نوفل بھائی بائی پرسنالٹی اتنے نائس ہیں کہ کوئی لڑکی ان کے قتل کا سوچ بھی نہیں سکتی، یہ میرا دعویٰ ہے، عاقفہ نے پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ انشرا تیزی سے گردن جھکا گئی، مبادا کہیں اس آنکھوں سے نکلتی نفرت و دشمنی کی لو اس کے دعوے کو مٹی نہ کر دے۔ اپنی نام نہاد بھائی کی تعریفیں سنانے کے لیے انوائٹ کیا ہے تم نے مجھے کسی پارٹی کے خد و خال تک دکھائی نہیں دے رہے۔ نوفل بھائی کہنے لگے، الگ الگ گاڑیوں میں جانے سے بہتر ہے وہ اپنی لینڈ کروزر لے آئیں گے، پھر چاروں ساتھ چلیں گے، وہ آنے ہی والے ہیں۔ وہ اسے کولڈ ڈرنک پکڑاتی ہوئی کہنے لگی، ڈنر کے لیے پہلے ہی ٹیبل ریزرو ہو چکی ہے، ڈنر کے بعد کچھ دیر سی ویو پر گزاریں گے، نانی کو بتا کر آئی ہونا، ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ بالی کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پرابلم نہیں، میری ہر پرابلم کو وہ اچھی طرح سے کیری کرتی ہے، پھر نانی کو ہینڈل کرنا اس کا کام ہے۔ بالی کے گٹس کی میں فین ہوں، دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ کولڈ ڈرنک پی کر فارغ ہوئی تھی جب وہ دونوں آ گئے تھے۔ عاقفہ کی ممی سے خیریت دریافت کی گئی تھی، ملازمہ نے انہیں بھی کولڈ ڈرنک پیش کی، پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو چاند آسمان کی وسعتوں میں اپنا سفر شروع کر چکا تھا۔ اور ڈنر کے بعد سی ویو کے ساحل تک آتے آتے چاندنی کا غبار ہر سو پھیل گیا۔ اس پورے عرصے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ آپس میں ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے تھے، البتہ آپس میں ہونے والی باتوں کا جواب ضرور دے رہے تھے۔ عاقف اور بابر ان کی جھجک کو محسوس کر رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ انشرا نے مذاق میں جو غلطی کی تھی اس کا اثر اتنی جلدی زائل ہونے والا نہیں تھا، پھر ان کے تکلف کو دور کرنے کے لیے انہیں تنہا چھوڑنے کا موقع دیتے ہوئے وہ دونوں ٹہلتے ہوئے ریت کے آگے بڑھ گئے تھے۔ چاندنی رات تھی، چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، ہوائیں سرد و فرحت بخش تھیں، آسمان بھی روشن دکھائی دے رہا تھا۔ اس حصے میں لوگوں کی آمد و رفت کم تھی، اکا دکا ہی جوڑے تھے جو فاصلے پر موجود تھے۔ سمندر کی لہریں خاصی اونچی ساحل سے ٹکرا رہی تھی، سینڈل اور شوز انہوں نے گاڑی میں ہی چھوڑ دیے تھے، وہ چاروں ہی ننگے پیر ریت پر موجود تھے۔ انشی وہیں نصب ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی، لہریں اس کے پاؤں کو چھو کر جا رہی تھیں۔ اس نے چند لمحے تک دور جاتے بابر اور عاقفہ کو دیکھا اور پھر وہ لہروں کا کھیل دیکھنے لگی تھی۔ جلد ہی اسے کسی گرم نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا، اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ کچھ فاصلے پر کھڑا دونوں ہاتھوں میں ڈسپوزیبل مگ تھامے کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، اور اسے متوجہ دیکھ کر اس کے قریب آ گیا اور ایک مگ اسے پکڑاتا ہوا وہیں بیٹھتا ہوا بولا، میرے خیال میں ساحل سمندر پر کافی نہ پی جائے تو مزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، عاقف اور بابر بھائی آگے چلے گئے ہیں، وہ کافی لیتی ہوئی بولی۔ وہ کافی لیتی ہوئی اس انداز میں گویا ہوئی جیسے ان کے درمیان کوئی بدمزگی نہ ہوئی ہو۔ انہیں کافی دے آیا ہوں، وہ کچھ فاصلے پر ہیں۔ عاقفہ کو آتی جاتی لہروں میں چلنا بہت پسند ہے۔ اس کی بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے درمیان ایک گمبھیر سی خاموشی در آئی تھی، وہ خاموشی سے کافی پی رہے تھے۔ ان کے آس پاس صرف سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوائیں اور آتی جاتی لہروں کا شور تھا۔ وہ قریب بیٹھا تھا اور اس کے ملبوس سے نکلتی دلاویز مہک ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ دونوں کے لب مضبوطی سے بند تھے، لیکن دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، گو کہ جذبے علیحدہ علیحدہ تھے۔ تمہاری اس دن والی حرکت کو میں کیا نام دوں؟ تم کہتی ہو مذاق ہے، لیکن میرا دل ایسے مذاق ماننے کو قطعی تیار نہیں۔ وہ کافی ختم کر کے اس کی طرف دیکھتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ اس کے بے حد سنجیدہ لہجے میں عجیب گھمبیرتا تھی، ایک کرب اور تڑپ بھی تھی۔ میں تمہیں جھٹلانے کی صحیح بالکل نہیں کر رہا، میں صرف اپنی فیلنگز شیئر کر رہا ہوں۔ میرا ایٹیٹیوڈ شروع سے تمہارے ساتھ روڈ رہا ہے۔ میں نے کبھی ایسی صنف مخالف کو پسند ہی نہیں کیا جو بولڈ اور ایڈوانس دکھائی دینے کے چکر میں اپنا وقار و تقدس مجروح کر ڈالے۔ وہ اس کی جلتی نگاہیں پوری شدت سے محسوس کر رہی تھی، جو نگاہیں اٹھانا نہیں جانتا تھا اب بلا جھجک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انشی اس کے لہجے کی کسک کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، لگ رہا تھا چٹان میں دراریں پڑ رہی ہیں اور وہ خود اندر سے چٹان کی مانند سخت و بے لچک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی۔ دل ناتواں نے کچھ اس انداز سے چوٹ کھائی کہ وہ بیمار ہو گیا اور کچھ اس طرح سے نڈھال ہو کر
پڑا تھا کہ ارد گرد کوئی خبر ہی نہ رہی تھی۔ اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی، میرے بچے کو باہر شادی کے شادیانے بج رہے ہیں اور یہاں میرا بچہ بے سود پڑا ہے۔ عمرانہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی مگر آنکھ کھولنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی ذمہ دار ہو اس کی۔ ایک عرصے کے بعد وہ یوں قریب ہوئے تھے، مدثر سرد لہجے میں گویا ہوئے۔ میں ذمہ دار ہوں؟ وہ ناگن کی طرح پھنکاری۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کی دشمن ہو سکتی ہے؟ ہاں، تم جیسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی انا و ذات کے علاوہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ تمہیں معلوم ہے زید کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ ایسا بیمار وہ کبھی نہیں ہوا جتنا 2 دن میں ہو گیا ہے۔ آپ ہی بتا دیں، میں لا علم ہوں، اچھی ماں نہیں ہوں نا؟ وہ تنزن گویا ہوئی۔ آج پیارے میاں کی جگہ زید سے سودا کا رشتہ جڑ رہا ہوتا تو زید کی یہ حالت نہ ہوتی، لیکن تم نے محض اپنی نفرت میں، اپنی تنگ دلی کے باعث بیٹے کی خوشیوں سے اس کو محروم کر دیا۔ سودا؟ وہ لڑکی میری بہو بننے کے لائق نہیں ہے، اور زید نے کبھی اس لڑکی کو نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتا بھی کیوں؟ وہ یہ بات جانتا ہے میں اس کی شادی اپنی بھانجی سے کروں گی، اور وہ لاکھوں میں ایک لڑکی ہے۔ سودا منحوس کو میں اپنے بچے کی پرچھائی سے بھی دور دیکھنا پسند کرتی ہوں۔ سودا منحوس؟ اسے منحوس سمجھنے والے خود منحوس ہیں، اور کسی قسم کی خوش فہمی میں مت رہنا عمرانہ بیگم۔ اگر زید کی بیوی میری بھتیجی نہیں بن سکی تو تمہاری بھانجی بھی نہیں بنے گی۔ والدین کی سنگین تکرار نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ اسے جاگنے کو نہ دیکھ سکے تھے۔ آپ کو کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے مدثر صاحب، زید ماں کی بات مانے گا۔ میں نے ان کی خاطر قربانی دی ہے، سوتیلی ماں کے ظلم سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ تو ہمیں چھوڑ کر مزے سے زندگی گزار رہے تھے، جب آپ کو یاد نہیں آیا تھا کہ بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، انہیں بھی آپ کی توجہ و محبت چاہیے۔ تمہاری انہی چالوں نے مجھے بچوں سے دور کر رکھا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر میرے اور بچوں کے درمیان فاصلہ رکھا تاکہ بعد میں تم اپنی منمانی کر سکو، اور تم نے منمانی بہت کر لی، اب نہیں کر سکو گی۔ سودا نہ صحیح، لیکن زید اب میری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ میں بھی دیکھوں گی عروہ کی جگہ آپ کس لڑکی کو لائیں گے، پہلے دن ہی گردن دبا کر مار دوں گی اسے۔ حسب عادت ان کی کھٹ پٹ جاری رہی۔ مان مونس صاحب کی کال آ گئی تھی، وہ انہیں سودا کی رخصتی کے لیے بلا رہے تھے، کیونکہ وہ بینکوٹ سے زید کی طبیعت دیکھنے گھر چلے آئے تھے، اور یہاں عمرانہ ان سے پہلے ہی موجود تھیں۔ خس کم جہاں پاک جان چھوٹے گی اس منحوس لڑکی سے، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ اپنی سب سے بڑی دشمن کو رخصت ہونا ان کے لیے ان کی اولین خواہش تھی۔ سودا کسی خار کی مانند ان کی زندگی نگل رہی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی۔ زید کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ وہ اس کے پاس چلے آئے۔ فائن ڈیڈی، پہلے سے بہتر ہوں، وہ بیٹھتا ہوا بولا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کل تک تو دن میں ٹھیک تھے آپ۔ مجھے خود نہیں پتا چلا اچانک کیا ہو گیا ہے، لیکن آپ پریشان مت ہوں، تائی کی بار بار کال آ رہی ہے، آپ جائیں۔ میں رخصتی کے بعد آتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، وہ کہہ کر عجلت میں چلے گئے۔ وہ شاکڈ سا بیٹھا رہ گیا۔ 1 گھنٹے بعد شاہ زیب کی کال آئی۔ وہ بھیگے بھیگے لہجے میں سودا کے رخصت ہونے کی خبر سنا رہا تھا۔ یہ خبر تھی یا سیلابی ریلا جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا؟ وہ دل پہلو میں دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ بے بسی سے بے بسی تھی، وہ دھاڑے مار مار کر لٹے مسافر کی مانند رونے لگا تھا۔